اگلی صبح پوجا نے سحر سے کہا کہ اس نے ساری رات سوچنے کے بعد یہ ذہن بنایا ہے کہ وہ اپنی ماں کی طرح تکلیفوں میں نہیں مرنا چاہتی، جس کی وجہ سے وہ سحر کو اس کے بزنس میں جوائن کرے گی۔ سحر بہت خوش تھی کیونکہ پوجا جیسی خوبصورت لڑکی بہت سے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ سحر نے پوجا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ وہ اپنے گاہکوں سے جو بھی رقم لے گی اس کا 30% اسے سحر کو دینا پڑے گا۔ سحر نے پوجا کو اپنا پہلا گاہک لا کر دیا جو ایک بہت ہی ممتاز آدمی تھا۔ وہ پوجا کے ساتھ سونے والا پہلا شخص تھا۔ اس نے اسے ڈی فلو کیا اور اس پر بہت خوش تھا۔ اس نے سحر کو پوجا جیسی لڑکی حاصل کرنے کے لیے خوب قیمت ادا کی۔ سحر نے کمرے میں آ کر پوجا کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اسے اس چیز کی عادت ہو جائے گی، اور اس کے بعد سحر نے پوجا کو اس کا حصہ دیا۔ اتنی بڑی رقم جو پوجا نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور اپنا سارا درد بھول چکی تھی۔ پوجا نے مردوں کے ساتھ سونے کا اپنا سفر شروع کیا۔ کاروبار میں 3 سال گزرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سحر کو مزید پیسے نہیں دے گی۔ سحر کا گھر چھوڑ کر وہ خود ہی اکیلی رہنے کے لیے چلی گئی۔ وہ کاروبار میں ملکہ بن گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور بہت سارے گاہک جمع کر چکی تھی۔ وہ صرف وزیروں اور معاشرے کے اعلیٰ شخصیات کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ چند ہی مہینوں میں پوجا نے اپنے لیے ایک گھر اور ایک اچھی گاڑی حاصل کر لی۔ وہ کاروبار میں اس قدر مشہور ہو گئی کہ اسے بہت سے لوگ جانتے تھے۔ وہ اپنے ماضی کو بھول کر اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پوجا بہت سے سالوں تک ایک شاندار زندگی گزار رہی تھی۔ ایک خوبصورت شام جب پوجا اپنی کار میں گھر واپس جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ 3 بچوں کے ساتھ ایک خاتون ہے جو اسے بہت ہی جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ اس نے قریب جا کر دریافت کیا کہ یہ نیہا ہے۔ نیہا ماضی کی اس کی دوست تھی جو اس کی خالہ کے گھر کے قریب رہتی تھی۔ اس کی عمر پوجا جتنی ہی تھی۔ پوجا نے اپنی گاڑی روکی اور نیہا کے ساتھ خوش آمد کا تبادلہ کیا۔ گلے ملنے اور تھوڑی سی بات چیت کرنے کے بعد نیہا نے پوجا سے پوچھا کیا اس کے بھی بچے ہیں۔ پوجا نے نیہا کو بتایا کہ اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ نیہا کے شوہر نے آ کر ان کی بات چیت میں خلل ڈالا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ اس کے بعد پوجا گھر کی طرف ڈرائیو کرتے ہوئے مکمل طور پر سوچ رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی آرام محسوس نہیں کر رہی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے وسکی کی بوتل لی اور اسے نیچے کی طرف ڈبونے لگی۔ وہ پہلے ہی 35 سال کی ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ زندگی نہیں تھی جو اس کی ماں نے اس کے لیے بنائی تھی۔ وہ بہت خالی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے دل میں ایک ایسا خلا محسوس کر رہی تھی جس سے وہ دولت بھی نہیں بھر سکتی تھی جس سے اس نے جمع کیا تھا۔ اس رات وہ بلک بلک کر روتی رہی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مردوں کے ساتھ سونا جاری نہیں رکھے گی، لیکن بدقسمتی سے پوجا اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ سکی۔ وہ اپنے طرز زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اسے روکنا آسان نہیں تھا۔ وہ جتنا رکنا چاہتی تھی اتنا ہی برا ہوتا گیا اور وہ مختلف مردوں کے ساتھ سوتی رہی۔ یہ اس کے طرز زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا اور عیش و آرام میں رہنا ایک ایسی چیز تھی جسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک شام وہ اپنے بستر پر بیٹھی اور اپنے آپ میں سوچنے لگی، میں بہت مایوسی محسوس کر رہی ہوں۔ خدا، میں اس زندگی کو چھوڑنا چاہتی ہوں۔ یہ اب مجھے خوشی نہیں دیتی۔ میری عمر 36 سال ہو چکی ہے۔ میری عمر بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ مجھے اپنے گھر والوں کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہ بہترین فیصلہ ہے۔ اگلے دن پوجا نے اپنا ایجنڈا شروع کیا۔ وہ کئی مردوں کے ساتھ سوئے ہوئے اپنے اس کاروبار کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا منصوبہ پورا ہوا اور اس نے واقعی ہی بہت پیسہ کمایا، لیکن بدقسمتی سے وہ بہت بیمار ہو گئی۔ اسے اس کا ایک گھریلو عملہ ہاسپٹل لے گیا۔ ہاسپٹل میں کئی دن گزارنے کے بعد بھی وہ بہتر نہیں ہو سکی، بلکہ اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ اس کے دوستوں نے اور اس کے گھریلو عملے نے اسے ہاسپٹل میں ہی چھوڑ دیا اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی دیکھ بھال کے لیے بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔
ایک شام ڈاکٹر پوجا کے وارڈ میں آیا اور اسے ایک بہت ہی چونکا دینے والی معلومات سنائی جس نے اسے تباہ کر دیا۔ مجھے افسوس ہے میرے پیارے، آپ کو ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کے جسم میں بہت گہرائیوں تک آپ کو کھا چکی ہے۔ بدقسمتی سے اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو پہلے نہ کبھی دیکھی اور نہ سنی۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے گھر والوں کو فون کریں تاکہ وہ آپ کے قریب رہ سکیں۔ پوجا بے آواز ہو گئی، وہ رونے لگی، وہ ندامت سے بھری ہوئی تھی اور دعا کی اور خدا سے اس کی شفا کی درخواست کی۔ کچھ دنوں کے بعد پوجا بہتر محسوس کرنے لگی۔ ڈاکٹر حیران تھے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ چند دنوں میں اتنی خطرناک بیماری سے کیسے صحت یاب ہو گئی۔ یہ ایک معجزے کی طرح تھا۔ وہاں ہاسپٹل کے بستر پر پوجا نے اپنے ناخوشگوار زندگی سے توبہ کر لی اور ایک بہترین زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پوجا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس چلی گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اپنے آپ سے کہا، میں پیسوں کے لیے دوبارہ کسی مرد کے ساتھ نہیں سوؤں گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا گھر بسا لوں اور اپنا خاندان مکمل کروں۔ اگلے ہی اتوار پوجا نے مندر جانا شروع کیا، اس امید پر کہ خدا معجزہ کرے گا۔ مردوں کے ساتھ نہ سونے کے چند ہفتوں کے بعد کچھ لوگوں نے شادی کے لیے پوجا کا ہاتھ مانگنا چاہا، لیکن جب انہوں نے پوجا کے ماضی کے بارے میں سنا کہ وہ کس طرح دوسرے مردوں کے ساتھ سوتی تھی تو انہوں نے اپنی تجویز مسترد کر دی۔ مہینے گزرتے گئے اور پوجا نے سوچا کہ اپنا مقام تبدیل کر کے ایک ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو اور ایک نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ اس نے اپنا گھر اور گاڑی بیچ دی اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے دور دراز ایک شہر میں چلی گئی۔ نئے شہر میں آباد ہونے اور نوکری کی تلاش میں جانے کے 2 دن بعد ہی اس کی ملاقات راج نامی ایک خوبصورت نوجوان سے ہوئی۔ راج نے پوجا سے پوچھا کہ اس جیسی خوبصورت لڑکی تیز دھوپ میں روڈ پر کیا کر رہی ہے۔ پوجا نے راج کو سمجھایا کہ وہ نوکری کی تلاش میں ہے۔ راج بہت متاثر ہوا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پوجا جیسی خوبصورت لڑکی نوکری کی تلاش میں سڑک پر چل رہی ہے۔ وہ ایسی خوبصورت جسمانی ساخت والی لڑکیوں کو جانتا تھا جو کہ نوکری کی بجائے مردوں کی تلاش کرتی جو انہیں پیسے دیتے۔ وہ فوری طور پر اس کے اس عمل سے متاثر ہوا اور اس کی شخصیت کی طرف متوجہ ہوا۔ راج ایک امیر گھرانے سے تھا، وہ اپنے والد کی $multi million کمپنی کا مینیجر تھا۔ ابھی وہ بیرون ملک سے واپس ہی آیا تھا جب اس نے پوجا کو دیکھا۔ راج کو جاننے کے چند ہفتوں کے بعد راج نے پوجا کو پرپوز کیا اور اس نے خوشی سے قبول کر لیا۔ اسے لگا کہ آخرکار اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے اپنے ماضی کو راج سے دور رکھنے کی پوری کوشش کی۔ ایک دن راج کا ایک دوست اس کے گھر آیا اور اس نے پوجا کو دیکھا، وہ اسے جانی پہچانی لگی۔ اس نے راج کو بتایا کہ پوجا ایک ایسی لڑکی کی طرح لگ رہی ہے جسے وہ پرانے شہر سے جانتا ہے جہاں اسے تعینات کیا گیا تھا۔ راج نے اپنے دوست کو بتایا کہ پوجا ایک مندر جانے والی اور اچھی لڑکی ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور کے خیال میں ہے۔ کئی ہفتے گزر گئے اور راج نے سوچا کہ جا کر پوجا کو اپنے والد کو دکھانا چاہیے تاکہ وہ اپنی شادی کی تیاریاں شروع کر سکیں۔ پوجا بہت خوش ہوئی جب راج نے اسے بتایا کہ وہ اپنے والد سے ملنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ ایک طویل سفر کے بعد آخرکار وہ راج کے والدین کی حویلی میں پہنچی۔ پوجا بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ جب اس کے والد اندر داخل ہوئے تو اس نے جلدی سے پوجا کو پہچان لیا۔ اس نے اس کا نام پکارا اور اسے چور کہا۔ تم چور، تم میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ تم نے سوچا تو ہوگا میں تمہیں نہیں پہچان سکوں گا، ہم کتنی چھوٹی دنیا میں رہتے ہیں۔ پوجا کی ٹانگیں زمین سے چپکی ہوئی تھیں جہاں وہ کھڑی تھی۔ وہ بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی اور امید کر رہی تھی کہ زمین کھل کر اسے نگل لے۔ فوری طور پر اسے چیف مکیش یاد آیا۔ وہ ان مردوں میں سے ایک تھا جن کے ساتھ وہ سوئی تھی۔ وہ ملاقات کے لیے آیا تھا اور کسی نے ان کو جوڑ دیا۔
وہ اس کے ساتھ سو گئی اور اس کا بریف کیس لے کر چلی گئی، جبکہ بوڑھا ابھی تک سو رہا تھا۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ راج حیران کھڑا اپنے والد کو اور پھر پوجا کی طرف دیکھ رہا تھا، جو بہت بے چین اور بہت خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ راج نے پوچھا۔ مجھے امید ہے کہ یہ وہ عورت نہیں ہے جس کے بارے میں تم مجھے بتا رہے ہو، جس سے تمہارا شادی کا ارادہ ہے۔ بہتر ہے کہ یہ وہ نہ ہو۔ اس چور اور فحشہ کو میرے گھر سے نکال دو، اس سے پہلے کہ میں اس پر پولیس کو بلا لوں۔ چیف مکیش گرج کر بولا۔ میرے بابا کیا بات کر رہے ہیں؟ راج نے پوجا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پوجا گھٹنوں کے بل چلی گئی اور راج سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے راج کو بتایا کہ وہ پہلے طوائف تھی لیکن واقعی توبہ کر چکی تھی۔ راج کا دل بہت اداس تھا، وہ اپنے گالوں پر گرتے آنسوؤں کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس کا دوست ہر وقت اسے ٹھیک کہتا تھا۔ پوجا نے راج کو چھونے کی کوشش کی لیکن اس نے اس پر چیختے ہوئے اس سے کہا کہ وہ اس کے باپ کے گھر سے چلی جائے اور دوبارہ اس کے ساتھ کبھی کانٹیکٹ نہ کرے۔ پوجا شرمندہ ہوتے اور روتے ہوئے ان کے گھر سے چلی گئی۔ اس کے بعد پوجا کو سحر کی بات ماننے اور طوائف بننے پر بہت افسوس ہوا۔ وہ اپنی زندگی خود ہی برباد کر چکی تھی۔ کوئی بھی اس کے ساتھ گھر بسانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ماضی میں جو کچھ کیا تھا وہ اسے بہت زیادہ ستا رہا تھا۔ 3 سال بعد تک جب پوجا اپنا پرانا کاروبار مکمل طور پر بند کر چکی تھی اور ایک ایسی جگہ نوکری کر رہی تھی جہاں وہ جائز طریقے سے پیسے کما رہی تھی، ادھر ہی وہ 2 بچوں کے ایک باپ سے ملی جس نے اس میں دلچسپی ظاہر کی۔ اس کا نام راہل تھا۔ انہوں نے اپنے تعلقات کا آغاز کیا اور اس بار پوجا اپنے ماضی کے بارے میں شروع سے ہی اس کے ساتھ ایماندار تھی۔ راہل نے اسے قبول کر لیا۔ راہل نے اس سے کہا میں تم سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ تم اب کیا ہو، نہ کہ اس لیے کہ تم ماضی میں کیا تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم اب ایک بدلی ہوئی اور بہتر انسان ہو اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم بہتر ہی رہو۔ انہوں نے اپنی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ پوجا کے شہر واپس چلے گئے۔ پوجا اپنی خالہ مایا سے ملی جو منیش کے ساتھ آئی تھی۔ وہ دونوں اس سے معافی مانگ رہے تھے اور وہ اسے کافی عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ انہیں نہیں مل سکی۔ کچھ سال بعد انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور حالات ان کے لیے بد سے بدتر ہوتے گئے۔ وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے۔ پوجا نے کافی منت و سماجت کے بعد انہیں معاف کر دیا۔ آخر یہ وہی تھے جنہوں نے اسے گلی میں دھکیل کر ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے اس نے جسم فروشی کو اپنا سہارا بنا لیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنا راستہ بدل لیا اور خدا کی طرف رجوع کر لیا۔ کچھ ہفتوں بعد پوجا نے راہل سے شادی کر لی اور وہ ہمیشہ خوش و خرم رہنے لگے۔ کچھ سال بعد پوجا 2 خوبصورت بچوں کی ماں بن گئی۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں بعض اوقات اچھے اخلاق کو برقرار رکھنا اور اچھے فیصلوں پر قائم رہنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر ایسی دنیا میں جہاں غلط کو برقرار رکھا جاتا ہے۔